بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رومیوں کے مقابلے میں امیران اسلام کی بہادری۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تمیم بن عدی سے جو اس وقت فتوحات شام میں موجود تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا۔ مسلمانوں کے سرداروں میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اس معرکے میں کوئی سردار نہیں لڑا۔ میں اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تھا۔ آپ خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے اور مسلمانوں سے یہ خیمہ فاصلے پر گڑا ہوا تھا۔ اچانک آپ نے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی، دروازہ کھلا اور مسلمانوں کی طرف رومیوں کو دوڑتے دیکھا۔ آپ نے نماز کو مختصر کیا اور فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد مسلح ہوئے فوج کو مرتب کیا۔ جس وقت تمام مسلمان زرہیں اور اسلحہ سے مسلح ہو گئے تو آپ نے میدان کی طرف چلے۔ مسلمانوں کو آپ نے للکارتے ہوئے اہل من مبارزہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے دائیں بائیں کو ہوتے ہوئے آگے بڑھے، دروازے کی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو آپ نے نیز آپ کے ساتھیوں نے تکبیر کی آوازیں بلند کی۔ مشرکین کی یہ آواز سن کر چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان کمک کے لیے ایک بڑی جماعت کے لیے ہم پر آ گرے ہیں۔ یہ سوچتے ہی دروازے کی طرف بھاگے۔ ان کا سردار جرجی بن کالا ان کے آگے آگے تھا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور تلواروں کے وہ جوہر دکھلائے کہ انہیں ہانکتے ہانکتے دروازے کے نزدیک کر دیا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی تیر اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، مگر مسلمانوں نے باوجود تیروں کی بوچھاڑ اور پتھروں کی بھرمار کے ان کا تعاقب نہ چھوڑا اور برابر بڑھتے چلے گئے۔ آخر رومیوں کو احساس ہوا کہ ہمارے یہ پتھر اور تیر رومیوں ہی پر نہ پڑیں کہ وہ بھی دار کے قریب ہیں، اس لیے ان کی بارش موقوف ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ موقع اچھا دیکھا اور آپ کے ساتھیوں نے پھر بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کے متعلق تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جس قدر رومی تھے، خواہ وہ بچہ تھا یا بڑا، تمام تلوار کے بھینٹ چڑھ گئے تھے اور آپ کے مقابلین میں سے کوئی متنفس زندہ بچ کر نہیں نکلا، حتیٰ کہ ان کا سردار جرجی بن کالا بھی کام آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بے جگری کے ساتھ لڑے تھے کہ اس سے پہلے ایسی معرکہ آرائی میں دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ آپ اسی طرح جنگ آزمائی کر رہے تھے کہ خون میں لت پت حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آتے ہوئے دکھائی دی۔ آپ نے پوچھا، کیا حال ہے، کس طرح گزری؟ انہوں نے جواب دیا، امیر، آپ کو بشارت ہو کہ میں جناب کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوا ہوں جس وقت میں نے یہ شمار کر لیا کہ مجھے تنہا شخص نے 150 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ میرے آدمیوں اور سپاہیوں نے تو اس قدر تحقیق کیے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اول ان لوگوں کی سختی کو برداشت کیا جو باب صغیر سے حضرت یزید بن سفیان کی طرف نکلے تھے۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو مہمیز کرتا ہوا تمام سردارانی کی اعانت کرتا رہا۔ میں نے اکثر رومیوں کو قتل کر ڈالا اور اپنی قوم کی حتی المقدور خوب خدمت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، پھر تمام جمع ہو کر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ کے کاموں کا شکریہ ادا کیا۔ توما کا ہرقل بادشاہ کو خط لکھنا وقتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات ایک بڑی معرکہ کی رات تھی۔ لوگوں نے ایسی رات اس سے پہلے بہت کم دیکھی ہوگی۔ اس رات میں ہزارہا رومی کٹ گئے۔ رؤسائے مشرکین اور کبائر قوم لوٹ کر ایک جگہ جمع ہوئے اور توما کے پاس جا کر کہنے لگے، اے سردار، ہم نے آپ کو پہلے بھی نصیحت کی تھی مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ جو بلا ہم پر نازل ہوئی وہ آپ پر بھی آئی، ہزاروں آدمی مار ڈالے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ سردار ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صلح کر لیں۔
ہماری رائے میں ہمارے اور آپ کے لیے صلح ہی سب سے بہتر ہوگی۔ اگر آپ کو صلح کرنے میں تعمیل ہے تو آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ہم آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر خود صلح کر لیتے ہیں۔ توما نے جواب دیا، اے قوم، مجھے چند دن اور مہلت دو، میں بادشاہ کی خدمت میں ایک خط لکھتا ہوں، اس میں سب حال لکھوں گا۔ اگر بادشاہ نے ہماری اعانت کے لیے کمک بھیجی تو ٹھیک، ورنہ پھر صلح کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ رحیم بادشاہ کو اس کے داماد کی طرف سے ہمیں اہل عرب نے اس طرح گھیر لیا ہے جس طرح آنکھ کی سفیدی نے اس کی سیاہی کو۔ اول انہوں نے ہماری قوم کو اجنادین میں مارا، اس کے بعد وہ ہم پر چڑھ آئے، لوگوں کو قتل کیا اور ایک بڑا مقتل بنا دیا۔ میں ان کے مقابلے کو نکلا مگر زخمی ہوا۔ تیری قوم اور اہل شام نے تجھے اب چھوڑ دیا۔ میری ایک آنکھ بالکل جاتی رہی۔ قوم نے عرب سے صلح کرنے اور جزیہ دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو آپ خود بنفس نفیس تشریف لائیں یا ہماری کمک کے لیے لشکر روانہ کریں، اور یا ہمیں صلح کرنے کی اجازت بخشیں، معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ اس خط کو ملفوف کر کے اپنی مہر لگائی اور صبح ہونے سے پہلے روانہ کر دیا۔ ادھر صبح نے ظلمت کی چادر اتار کر پھینکی، ادھر مسلمان لڑنے کے لیے پھر مستعد ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام افسروں کے نام احکام جاری کیے کہ ہر سردار اپنی جگہ سے حرکت کر کے میدان میں پہنچ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اہل دمشق میں تاب مقابلہ نہ تھی، آخر گھبرا اٹھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہلت کی درخواست کی اور کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ لڑائی بدستور جاری رہی حتیٰ کہ اہل دمشق محاصرے سے تنگ آ گئے۔ بادشاہ کے جواب کا انتظار تھا، مگر اہل دمشق ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم میں اس مصیبت کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ اگر ہم اس قوم سے لڑتے ہیں تو یہ ہم پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر لڑائی کے ترک کر کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو محاصرے کی وجہ سے ناک میں دم آ جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ مانگیں وہی دے کر صلح کر لینی چاہیے، اور اس خصومت اور جھگڑے کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو کتب سابقہ کا عالم تھا کہنے لگا، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے اگر خود بادشاہ بھی تمام لشکر لے کر تمہاری قوموں کو چلا آئے تو وہ بھی انہیں تم سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے کہ ان کا سردار محمد خاتم النبیین اور سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا دین تمام دنیا کے ادیان پر غالب آ کر رہے گا، لہٰذا تمہیں یہ حیلہ جوئی ترک کر کے محال کاموں میں مشغول ہونے کی بجائے اس قوم کی اطاعت کر لینی چاہیے، اور جو کچھ ان کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر کے ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ تمہارے حق میں بس یہی عمدہ ہوگا۔ قوم شیخ کا یہ کلام سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور چونکہ اس کی بزرگی کتب سابقہ سے اس کی واقفیت کا انہیں پہلے ہی علم تھا، اس لیے اس سے کہنے لگی، ہماری رائے میں مسلمانوں کا جو امیر باب شرقی پر موجود ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نہایت خون ریزی آدمی ہے، نرم آدمی نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ نے کہا، اگر تم نے صلح کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو جو امیر باب جابیہ پر متعین ہے، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پاس چلے جاؤ۔ قوم اس کی رائے کو مناسب سمجھ کر باب جابیہ پر آئے، اور ایک شخص جو عربی جانتا تھا اس نے بلند آواز سے پکارا کر کہا، یا معاشر العرب، تمہارے پاس امان ہے کہ ہم تمہارے سردار کے پاس آئیں اور صلح کے متعلق گفتگو کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے شب گزشتہ کے خیال کے خوف سے کچھ مسلمان دروازے کے قریب متعین کر رکھے تھے، جن مسلمانوں کا اس وقت
رات کے دروازے کے قریب گشت تھا۔ وہ بنی دوست کے آدمی تھے اور ان پر حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر بن طفیل دوسی کو سردار مقرر کر رکھا تھا۔ ہم اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھے تھے کہ رومیوں کو پکارتے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا آ گیا، آپ کو خوشخبری دی اور کہا کہ شاید اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس مشقت سے راحت دی۔ آپ نے جواب دیا کہ تم اس قوم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہماری طرف سے تمہیں جب تک تم شہر میں لوٹ کر جاؤ امان ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے امان کے متعلق کہا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کون شخص ہوتا ہے ہم تمہاری بات پر اعتماد کر سکیں؟ میں نے کہا میں ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی اتنی غلام بھی امان دے دے تو تمام مسلمانوں پر اس عہدے کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ غدر اور کسی کو مکر و فریب دینا نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی تم اپنے عہدے کو پورا کرو۔ نیز ہمارا وفائے اقرار اور ذمہ داری زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور تھی، اور اب جب کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے ہدایت بخش دی اور راہ راست بتلا دی تو پھر کس طرح ہم بد عہدی کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ نیچے اترے، دروازہ کھولا اور 100 آدمی جن میں رسائے علماء اور فضلائے بھی شامل تھے باہر نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف جس وقت آئے تو مسلمانوں نے دوڑ کر ان صلیبیوں کو علیحدہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں مرحبا کہا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت تمہارے پاس کسی قوم کا بزرگ آئے تو تم اس کی تعظیم کرو۔